هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ یہ سورہ توبہ کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو بہت برا لگے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ ہم جس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے الگ الگ طریقے ہیں، سب کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، آپ کافروں سے کہیے، ہے نا، قل یا ایھا الکافرون شروع میں ہے، اور آخری آیت یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مطلب دین الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، ایسا دین دے کر بھیجا ہے، بالکل سیدھا ہے وہ دین، ہدایت والا ہے، 100% صحیح ہے، اور جتنے بھی دین ہیں دنیا میں ان سب کے زہر پر یہ چڑھ جائے گا۔ زہر عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کو، لیظہرہ، سب کی پیٹھ پر سوار ہو جائے گا۔ یہ کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھو اور اسلام مذہب سے اس کا مقابلہ کرو تو اسلام مذہب کی تعلیم تم کو حق سے بالکل قریب نظر آئے گی، حق نظر آئے گی۔ دین اس وقت جو دنیا میں ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ علاقوں میں پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے رسول بھیجے تترا، تترا کہتے ہیں مسلسل، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر گاؤں میں ایک پیغمبر، ہر قوم میں ایک پیغمبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس طرح سے رسول آتے تھے، کبھی کبھی ایک ہی گاؤں میں کئی کئی پیغمبر رہتے تھے، پیغمبر کم نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ بھیجے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان میں بھیجا۔ ہندوستان میں جو پیغمبر آئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اب یہاں تو لاکھوں بستیاں ہیں اور الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ قومیں بستی ہیں، ہر قوم میں پیغمبر، ہر بستی میں پیغمبر، ہر دور میں پیغمبر۔ تو کئی لاکھ پیغمبر تو ہندوستان ہی میں ہو گئے، کئی لاکھ پیغمبر چائنا میں ہو گئے، ایسے ہر علاقے میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور جو بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے تھے 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح دین لے کر آتے تھے۔ بعد میں ان کے ماننے والے ایک مدت گزر جانے کے بعد اپنی طرف سے کچھ کم زیادہ کر دیتے تھے، دین کی شکل بدل جاتی تھی۔ تو زیادہ تر دین دنیا میں اس طرح کے ہیں کہ اس کے لانے والے تو پیغمبر تھے،
پھر اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے کم زیادہ کر دیا، شکل بدل دی۔ تو کسی دین میں آپ کو، کسی مذہب کے اندر آپ کو اسلام کی 10% چیزیں مل جائیں گی، کسی میں 20% چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ 100% تو ہر چیز بدل نہیں جاتی۔ تو جتنا سچ ہے وہ بھی اس میں ملے گا آپ کو، اور جو ملاوٹ کی گئی وہ بھی ملے گی۔ تو اگر کسی مذہب کے اندر کوئی کسی مذہب کا ماننے والا یوں کہے کہ ہمارے مذہب میں بھی تو یہ چیز ہے، تم کیسے اپنے مذہب کو زیادہ بہتر کہہ رہے ہو، تو ہمارا قرآن مجید نے اس کا انکار کہاں کیا ہے؟ جو مذہب پیغمبر لے کر آئے تھے اور اس میں تبدیلیاں کی گئیں، تو جو تبدیلی کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے آپ کے پیغمبر، اور آپ نے اس کو جو کا تو باقی رکھا، اس کے ہم خلاف کہاں ہیں؟ وہ تو قرآن مجید ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جتنی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے بعد میں ملائیں، ہم اس کے خلاف ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور انہوں نے جو کا تو اس کو ابھی تک باقی رکھا ہے، ہم اس کی تائید میں ہیں۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن فرعون ڈوبا تھا 10 محرم کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اب یہودیوں کی یہ چیز پیغمبر ہی، جو پیغمبر لے کر آئے تو وہی چیز تھی، اس میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تم لوگوں سے زیادہ میں موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت سے بھی کہا روزہ رکھو، بلکہ اس کو تو فرض کر دیا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، اب محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرض تھا، رکھنا ہی رکھنا تھا سب کو۔ تو دیکھو پہلے پیغمبروں کی جو تعلیم جو کی تو موجود ہے، اس کا قرآن نے انکار نہیں کیا ہے، اس کو قرآن نے قبول کر لیا ہے۔ البتہ جو تعلیم پیغمبر لے کر آئے اس میں ایسی تبدیلی بھی نظر آتی ہے کہ اسلام ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، دوسرے مذہب والے بھی اس کو اہمیت دیتے ہیں مگر کم۔ اسلام ایک چیز کو کم اہمیت دیتا ہے، دوسرے مذہب میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو یہ تبدیلی بھی تبدیلی کہلائے گی۔ اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس چیز کو جس نمبر پر رکھا اس کو اسی نمبر پہ رکھیں گے تبھی فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر ہم نے نمبر میں تبدیلی کر دی تو فائدے حاصل نہیں ہوں گے، الٹے نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے تو ازواج مطہرات سے پوچھا، تین صحابی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں گھر میں؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ عبادت کم لگی، مگر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ان کو عبادت کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم کو ذرا زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ نیت تو اچھی تھی بیچاروں کی، رات بھر وہ شراب پینے کا انہوں نے عہد نہیں کیا تھا، عبادت کرنے کا عہد کیا تھا، انہوں نے روزہ رکھنے کا عہد کیا تھا،
اچھے کاموں کا عہد کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ یہ فرض روزے کی بات نہیں چل رہی، نفلی روزے کی۔ فرض روزے تو پورے مہینے کے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرا دین ہے، اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دے دی، حالانکہ ایک اچھے کام کی بیچاروں نے نیت کی تھی، مگر حضور نے اتنی بڑی دھمکی دے دی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اچھے کام میں تم لگ کر دوسرے اس سے بڑے اچھے کاموں کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹ رہی ہے، تو بھی اسلام کی شکل بگڑ جائے۔ فرشتوں میں اور انسانوں میں جو فرق ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کا حکم دیتے ہیں، الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ حکم دے دیا۔ جبریل علیہ السلام کے ذمہ ایک کام، میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ایک کام، اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ایک کام، ایک ایک کام دے دیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ذمہ دوسرے کام نہیں، بس ایک ہی کام ہے، سب کی جان نکالتے رہو۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے 50 حکم دے رکھے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور اگر 2 کام ایک ساتھ سامنے آ جائیں تو اس کو پہلے کرنا، اس کو بعد میں کرنا ہے نا۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، بڑی فضیلت ہے جہاد کی، لیکن جہاد کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی حیثیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی جہاد سب سے افضل عمل ہو جائے گا، کبھی 2 نمبر کا ہو جائے گا، کبھی 3 نمبر کا ہو جائے گا، کبھی حرام ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کا یہی معاملہ ہے، نماز کا یہی معاملہ ہے، سب سے افضل عمل نماز، لیکن کسی موقع پہ نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہر موقع پر کس وقت کون سا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ خالہ زندہ ہے؟ جاؤ ثم فجاہد، اپنی خالہ کے پاس جا کے جہاد کرو، مطلب یہ کہ ان کی خدمت کرو، جہاد میں جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ اس وقت جہاد میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ان سے کہہ دیا تم خالہ کی خدمت کرو۔ کسی موقع پہ سگی ماں کی خدمت سے زیادہ جہاد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ مان لیجئے دشمن نے حملہ کر دیا ہے ہمارے گاؤں کے اوپر، ہمارے محلے پہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اگر ہم اپنی اماں کی خدمت کرتے بیٹھے تو ماں بھی قتل ہو جائے گی، میں بھی قتل ہو جاؤں، پورا گاؤں قتل ہو جائے۔ اب ایسے وقت کیا کریں گے آپ کہ نہیں میں ماں کی خدمت کرنے پاؤں دباؤں گا، آنے دو ان لوگوں کو، اس وقت تلوار لے کے لڑنے جانا پڑے گا۔ تو ہر موقع پر الگ الگ حکم رہتا ہے، کس موقع پہ کون سا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ دینا۔ اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو صحیح معنوں میں اسلام کی ہم نمائندگی کریں گے اور اس کی برکتیں بھی ہم کو ملیں گی۔ گناہ ہم لوگ زیادہ نہیں کرتے ہیں، دیکھا جائے تو کچھ خاص گناہ ایسے ہیں جس کی لت پڑ گئی ہے غیبت کرنے کی، ورنہ کیا ہر مسلمان شراب تھوڑی پیتا ہے، اکا دکا پیتے ہوں گے عموماً، لیکن ہم لوگوں کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس وقت وہ کام نہیں کرتے، دوسرے کاموں میں ثواب سمجھ کے دلچسپی لیتے ہیں۔ وہاں سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے، ادھر ادھر دے دیں گے ثواب سمجھ کے، اور وہاں دینے میں زیادہ ثواب ہے، ادھر توجہ ہی نہیں۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا اس کو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا آدمی۔ تو کس وقت کس چیز پر عمل کیا جائے؟ دیکھو ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ فجر کی سنت مت چھوڑنا، چاہے تمہیں گھوڑے راؤنڈ ڈالیں۔ ایک طرف تو یہ حکم دیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سخت مجبوری میں آدمی کلمہ کفر کہہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وقت کی بات ہے، ایک طرف جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جان بچانے کے لیے میدان چھوڑا تو جہنم کی دھمکی ہے، قتل ہو جانا مگر بھاگنا مت، دونوں نمونے ملتے ہیں نا۔ تو کس وقت ہم کو کس چیز پر عمل کرنا چاہیے؟ تو
تو ہم لوگوں سے یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، ثواب کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ ثواب کا کام چھوٹ رہا ہے، قیامت کے دن خدا نخواستہ پکڑ لیے گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ انسان سے بھول ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے بابا کا نام تھا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بھول کو ڈالا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، مگر وہ بھول گئے۔ ہم نے ان کے اندر پکا ارادہ نہیں پایا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا پکا ارادہ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ اگر ارادہ کر کے گناہ کرتے، پکا ارادہ کر کے، تو فاسق کہلاتے، نبی کہاں کہلاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھول گئے، ہم نے ان کے اندر پختہ ارادہ نہیں پایا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کا، مگر ہو گئی غلطی بھولے سے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑا، جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیے گئے۔ تو اگر ہم انجانے میں بھی غلطی کریں گے تو جو اس کے نتیجے ہیں دنیا میں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ مرنے کے بعد تو انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر وہ نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی انداز کا سلسلہ رکھا ہے، جو غلطی ہم سے ہوگی، چاہے انجان میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ بھولے سے زہر پی جائیں تو کیا نہیں مریں گے؟ نہیں، میری نیت نہیں تھی، ارے نیت نہیں تھی تو گناہ نہیں ہوگا اور کیا، لیکن آنکھیں تو پھٹیں گی اور جانا پڑے گا دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بھی مذہب کو لو، ان کے اصولوں کو دیکھو اور اسلام کے اصولوں کو دیکھو، اگر اسلام کے اور ان کے اصول بالکل برابر ہیں تب تو خیر ایک ہی چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہے، جس کا ایک حصہ ان کے پاس موجود ہے، وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ لیکن جہاں اسلام مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے اور ان کا مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلا ہوا ہے۔ اس کو اور اسلامی اصول کو جب دیکھو گے تو تم کو اسلامی اصول اچھے لگیں گے، اسلامی اصول ہی جو ہے غالب ہوں گے، غلبہ حاصل ہوگا اسلامی اصول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق یعلو ولا یعلا، حق جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان ہی غالب رہے گا، مسلمان اسلامی اصول چھوڑنے کے بعد غالب رہے گا؟ نہیں، اسلام غالب رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کب فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک صاحب اناج بیچ رہے ہیں، تو اناج رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا اور مٹھی میں تھوڑا سا اناج لے کے باہر نکالا، پھر مٹھی کھولی تو اناج گیلا تھا اور خراب قسم کا تھا، مطلب انہوں نے اچھا اناج اوپر رکھا تھا، اندر خراب اناج رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نام ہے ہمارا عبد الرحمن اور ہم بیچ رہے ہیں آم، اوپر اچھے اچھے میٹھے میٹھے آم چسا اسا دیے، بعد میں سب خراب قسم کے آم ڈال دیے، میرا نام عبد الرحمن ہے اس لیے میری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے تو ہمارا آدمی ہی نہیں ہے، تو نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ہاں ہمیں خود ہی معلوم نہیں تھا، ہم اچھا سمجھ کے ہم نے دیا اور وہ خراب نکلا، اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ہم جان بوجھ کر اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، مسلمان کے غالب ہونے کا وعدہ نہیں کیا۔ آج کل ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ فلاں حکومت ختم کر کے محمد یوسف اور عبد الرحمن نام کے لوگوں کی حکومت آ جائے یہ اسلامی حکومت ہے۔ نہیں، بھجن لال کی حکومت ہو اور اصول اسلامی ہوں، اللہ تعالیٰ برکت نازل کریں گے۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ اصول تم نے کس کے اختیار کیے؟ دیکھو یہودیوں کی کتنی برائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، لیکن تجارت کے معاملے میں آج ہم سے وہ آگے کیوں نکل گئے ہیں؟
ابھی ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے، ایک شخص نے ایک مسلمان کاریگر سے کام لیا، ایک یہودی نے، اس کاریگر نے، ایک یہودی نے مسلمان کاریگر سے کام لیا، اس کاریگر نے کام کرنے میں بہت لیٹ کی، وعدہ خلافی کرتا رہا، 1 مہینے کا کام 6-7 مہینے میں کیا۔ یہودی کو آیا غصہ، جب وقت پیسے دینے کا آیا تو اس نے پیسے نہیں دیے، اٹکا لیے، وہ پریشان ہوا کاریگر۔ اس نے جا کے یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا اس سے جا کے کہا، ربی کہتے ہیں اس کو، ربی سے جا کے کہا کہ یہ تمہارا جو شاگرد ہے ہم کو پیسے نہیں دے رہا ہے۔ ربی نے خط لکھا اس یہودی کو، کہا یہ چٹھی جا کے دو، وہ تم کو دے دیں گے پیسے۔ چٹھی ملی، اس نے پیسے فوراً دے دیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اس یہودی نے لکھا تھا، یہودی عالم نے، تم نے مسلمانوں کی عادتیں کب سے سیکھ لی؟ ایسا لکھا تھا، تم نے مسلمانوں کی عادتیں کیسے سیکھ لی؟ دھوکہ تو مسلمان دیتا ہے، وعدہ خلافی مسلمان کرتا ہے، تم نے یہ سب کیسے سیکھ لیا؟ ان کے پاس بھی مذہب ہے، نالائق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ان کو معلوم ہیں کہ تجارت کس طرح کرنا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں نام ہمارا عبد الرحمن ہے، نام ہمارا محمد یوسف ہے، اس لیے اللہ کی ساری مددیں ہمارے ہی اوپر نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام ہی غالب رہے گا، اسلام ہی کے اصول سب کو پسند آئیں گے، اسلام ہی کے اصول سے لوگوں کو سکون ملے گا۔ اس کی ایک مثال سنیے، ہر مذہب میں 1 نمبر پہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے جینیوں کے ہاں اہنسا 1 نمبر پر، ہمارے ہاں 1 نمبر پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے نا، 1 نمبر پہ لا الہ الا اللہ ہے، باقی چیزوں کا نمبر بعد میں ہے، بلکہ باقی چیزیں نہیں بھی ہیں ہمارے اندر تو کبھی نہ کبھی جنت مل جائے گی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے اور ساری چیزیں تو بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو 1 نمبر پر لا الہ الا اللہ ہے ہمارے یہاں، دوسرے مذہبوں کے اندر اور دوسری چیزیں 1 نمبر پر ہوتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوا رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنائیں گے، یہی مطلب ہے نا۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل بنایا ہے، اس میں چیزوں سے جو تعلق ہمارا ہوتا ہے اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کسی سے ہمیں تھوڑی محبت ہوتی ہے، کسی سے اس سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہو اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت آنے دینا، پریشان ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور وہاں بھی۔ بعض عورتوں کو دیکھا ہے اپنے شوہروں کو وہ الہ جیسا چاہتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سے اس نے لاپرواہی کرتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس طرح سے محبت کرنے کی؟ محبت کی بھی قسمیں ہیں، شوہر سے کتنی محبت ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، شوہر سے تم کو کتنی محبت ہونا چاہیے۔ جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ محبت شوہر سے کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ شوہر اللہ تو ہے نہیں، شوہر بھی مجبور ہے، کہیں اس کی آنکھ دوسری طرف لڑی بس یہاں رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر سے اتنی ہی محبت کی بیوی نے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور الہ کی جگہ پہ اللہ کو رکھا، شوہر 4 شادیاں کرے گا تو بیوی کو نہیں کھلے گا۔ ازواج مطہرات کیا لڑتی تھیں آپس میں؟ ایک الہ، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کو سب سے زیادہ اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ خود بتائیے، آپ اپنی دکان کو الہ مت بنائیے، پیسے کو الہ مت بنائیے، عزت کو الہ مت بنائیے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیے، باقی چیزوں کی طرف جتنا رکھنا چاہیے اتنا رکھیے، سکون سے رہیں گے کہ نہیں؟ آج ہم جو پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے اہم رکن تھا لا الہ الا اللہ، وہی ہم نے پورا نہیں کیا اور لڑ رہے ہیں دوسرے مسئلوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت زبردست دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں تاکہ دنیا میں بھی ہم
سکون سے رہ سکیں اور مرنے کے بعد جنت کا اعلیٰ درجہ لے سکیں۔